إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہی سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین توشہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم سبب نجات کا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجے کی کامیابی ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اخروی زندگی جو انسان کے لیے دائمی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے داخل کر دے۔ یہ سب سے بہترین کامیابی اور اعلیٰ درجے کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا، اسے روک دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً اسے کامیابی مل گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کی زندگی ہے، انسان کو ہمیشہ دھوکے میں کیا ہے مبتلا کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بات خوب اچھی طرح ہمارے لیے واضح ہوئی کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل کر دیا جانا ہمارے لیے کیا ہے، یہ سب سے بہترین کامیابی اور یہی سب سے اہم نجات ہے ہمارے لیے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ کتنی اہم کامیابی ہے اور کتنا وہ شخص خوش نصیب ہے جسے جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، تو اس حدیث پر غور کیا جائے جسے امام مسلم نے روایت کی اپنی صحیح میں۔ حدیث طویل ہے لیکن اس حدیث کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے جس کے ذریعے بات واضح ہو جائے۔ حدیث کا تعلق روز قیامت، میدان محشر سے متعلق ہے، اور قیامت والے دن جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہر شخص چاہے وہ ایمان والا ہو دنیا میں یا غیر ایمان والا، ہر انسان کو پل صراط پر سے کیا ہے گزرنا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے، اپنے حکم سے انہیں جنت تک پہنچا دے گا،
اور جو جہنم کے آگ کے مستحق ہیں وہ پل صراط پار نہیں کر پائیں گے، بلکہ جہنم میں کیا ہے گر پڑیں گے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ سب سے آخر میں جس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جو پل صراط پر گزرنے کے لیے یا پار کرنے کے لیے آئے گا، چلے گا، گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کیا ہے وہ پل صراط پار کر لیتا ہے، بڑی مشکل سے، کیونکہ یہ اس بات کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کا جتنا اچھا عمل رہا ہوگا، جو اپنے ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اور ایمان کے تقاضوں کو جس نے جتنا زیادہ پورا کیا ہوگا، اتنی ہی تیز رفتار سے کیا ہے وہ پل صراط کیا ہے پار کرے گا۔ اب ایک شخص ایمان والا ہے لیکن ایمان میں کچھ کمزوری پائی گئی، برائیوں کا ارتکاب کیا ہو یا کسی اور نہیے سے، تو اس کی تیز رفتاری پل صراط پر کیا ہے نہیں پائی جائے گی، بلکہ بڑی مشکل کے ساتھ وہ پل صراط کیا ہے پار کر پائے گا۔ جب پل صراط پار کرے گا اور اس طرف جنت میں پہنچے گا تو اس وقت وہ جہنم کی طرف دیکھ کر کے کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک، بہت ہی بابرکت وہ ذات ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دلائی، یعنی آگ سے۔ لقد اعطانی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک ایسی نعمت سے اور ایک ایسی چیز سے نوازا کہ مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے نہیں نوازا۔ یہ اس کی سعادت ہوگی، یہ اس کی خوشی ہوگی کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے بچایا، نجات حاصل ہوئی اسے، اور وہ کیا ہے جنت تک کیا ہے پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہم کبھی اس خوش فہمی میں مبتلا کوئی انسان نہ رہے کہ سعادت مال دولت یا کسی اور چیز میں ہے۔ اگر سعادت ہے اور کامیابی ہے، نجات ہے انسان کے لیے، تو سب سے بہترین نجات یہی ہے کہ اسے جو اخروی دائمی زندگی ہے، نہ کہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے کیا ہے آزاد کر دے، اور جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات دلا دے۔ یہ سب سے بہترین کامیابی اگر دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی میں، دونوں قسم کی زندگی میں کیا ہے پائی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اور کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے لوگوں پر، انسانوں پر، چاہے انہوں نے اللہ کے رسول پر، آخری نبی پر ایمان لایا ہو یا وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ کی یہ نعمت اور اللہ کی اس احسان ان پر بھی ہے، یہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو ہر وہ طریقہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ منہج بتا دیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیا ہے بچا سکے گا قیامت والے دن۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ معجم طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھو کہ جنت تک پہنچنے کے لیے کن اعمالوں کی ضرورت ہے اور اس کا کیا راستہ ہے، اور اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے کیا کچھ تمہیں کرنا ہے۔ فقد بین لکم، ان تمام باتوں کو کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ کسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے کسی چیز یا کسی بات کو ہم تک پہنچانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بات جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، سعادت ہے، نیک بختی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے بتا دیا ہے۔ اسی لیے ہم ایمان والے بالخصوص ہمارے لیے یہ بات بے حد ضروری ہے، اور ہمارے ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح ہم اپنے مال دولت اہل و عیال کی کامیابی ترقی کے لیے
فکر کرتے ہیں، ہر دن اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے کا اکثر وقت شاید اسی میں گزر جاتا ہو. اسی طرح زندگی کا ایک حصہ ہمارا یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم تنہائی میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے خشیت الہی کے ساتھ اس بات کی فکر کریں اور اس بات کو سوچیں برابر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے اور کن عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے محفوظ رکھے گا. اسی لیے اگر دیکھا جائے یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں پایا جانا ہمیشہ اور برابر یہ فکر ہمارے ذہن میں رہے کہ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں. یہ اگر دیکھا جائے یہ فکر پایا جانا صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین کے اندر کیا ہے بہت ہی اچھی طرح اور بہت ہی پابندی کے ساتھ کیا ہے پائی گئی. سب سے بہترین مثال اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی ہے، اور صحابہ کرام میں بھی 10 مبشرین کی مثال ہے، اور 10 مبشرین میں بھی سب سے اہم مثال اگر دیکھا جائے اس بارے میں تو خلفائے راشدین کی ہو سکتی ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور جن کا درجہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے بعض روایات میں، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس قصے کو جو ہے اور بھی دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کی صحت میں اگرچہ اختلاف ہے سند میں، لیکن بعض محدثین کا ایک طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو یا اس قصے کو حسن کا درجہ دیا ہے. فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اور عثمان کون ہے؟ عثمان ابن عفان 10 مبشرین خلفاء راشدین میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کے بارے میں یہ بھی ہمیں بتایا، صحابہ کرام کو بتایا، ہمیں بتایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ درگزر کا کیا ہے معاملہ فرمائے گا. یہ مقام و مرتبہ عثمان ابن عفان کا. لیکن غور کریے کس قسم کی فکر میں وہ مشغول ہیں. روایات میں آتا ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر کسی سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی فکر کسی سوچ میں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق عمر ابن الخطاب نے عثمان ابن عفان سے سلام کیا، سلام کرتے ہوئے گزر گئے، لیکن عثمان ابن عفان نے سلام کا جواب نہیں دیا. بہرحال عثمان ابن عفان نے جب سلام کا جواب نہیں دیا اور عمر ابن الخطاب جا پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور ادھر پہنچنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا، بتا دیا کہ میرا گزر عثمان سے ہوا اور عثمان سے سلام کیا، اور عثمان نے سلام کا مجھے جواب نہیں دیا. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. تو اب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں نکلتے ہیں اپنی جگہ سے، اپنے مقام، اپنے گھر جہاں کہیں رہے ہوں، اور عثمان ابن عفان کے پاس آتے ہیں. اور ابو بکر کہتے ہیں اے عثمان کیا بات ہے کہ عمر ابن الخطاب کے سلام کا تم نے جواب نہیں دیا؟ تو عثمان ابن عفان نے کہا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق مجھے نہیں معلوم کہ کب عمر ابن الخطاب نے مجھ سے کیا ہے سلام کیا، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا کب انہوں نے مجھ سے سلام کیا، مجھے نہیں معلوم. اب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی اہم کام اور کسی اہم معاملے کے فکر میں مشغول رہے ہو، بالکل تم فکر میں رہے ہو کسی بات کے، کسی معاملے کے، کہ تمہیں احساس نہ ہوا ہو. یعنی جس طرح آج ہم اور آپ بعض دفعہ کسی فکر میں مشغول، اور سب سے زیادہ جس کام میں مشغول انسان شاید پایا جائے آج، جس بنا پر جو ہے شاید سامنے والا کچھ بات کرے، بات کا اسے جواب نہ دے پائے، وہ موبائل فون ہے، اس میں مشغول ہے، بزی ہے. جائز کام ہو، لایانی کام ہو، کسی بھی قسم کا کام ہو، سامنے والے کیا بات کر رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے،
اور سامنے والا ہو سکتا ہے سلام یا کچھ سوال پوچھے، اہل و عیال ہوں یا گھر والے ہوں یا دوست احباب ہوں، اس کا جواب انسان نہیں دے پاتا. بہت زیادہ کوئی اصرار کرے سامنے والا، تب کہتا کہ میں نے اس بات کو سنی ہی نہیں، کب تم نے یہ بات کہا. تو یہ تو آج ہم اور آپ کی شاید فکر پایا جائے، ہم اور آپ ان کاموں کو لے کر کسی فکر، کسی ذہن کے انتشار میں پائے جائیں. لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس قسم کی فکر، کوئی دنیاوی فکر میں مشغول نہیں. ابو بکر نے کہا کہ اے عثمان، تم نے سچ کہا کہ تم نے عمر کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، تمہیں نہیں معلوم، شعور نہیں تمہیں کہ کب عمر نے تم سے سلام کیا. تم نے سچ کہا اے عثمان، یقیناً تم کسی معاملے کو لے کر تمہارا ذہن اس میں مشغول رہا ہوگا. آگے عثمان ابن عفان نے کہا کہ اجل، صحیح کہا امیر ابو بکر کہ میں ایک معاملے کو لے کر اس کی فکر میں کیا ہے مشغول ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیا فکر ہے؟ عثمان ابن عفان نے کہا کہ میں اس قسم کی فکر میں مشغول تھا کہ اس معاملے کے بارے میں اور اس معاملے سے نجات کیسے ملے. مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ میں نے صراحت کے ساتھ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے. یعنی ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا کام اور ایک ایسی بات کہ اس سے مجھے کامیابی کیسے ملے، اس سے مجھے نجات کیسے ملے، میں نے اس کے بارے میں خود بھی اپنے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا. مجھے اس پر افسوس ہے اور دکھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان، یاد رکھو میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے بارے میں، جس معاملے کو لے کر تم مشغول تھے، اتنا زیادہ کہ تم نے عمر ابن الخطاب کے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس سے ہمیں نجات کیسے ملے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، آپ ہی اس معاملے کا حل بتانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی، آپ ہی اس کے سب سے زیادہ کیا ہے حقدار ہیں. فداک ابی و امی یا ابو بکر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے ابو بکر، آپ ضرور ہمیں وہ بات بتائیے کہ جس بات کے ذریعے مجھے جہنم کی آگ، اس معاملے سے کیا ہے مجھے نجات ملے. تو گویا کہ عثمان بن عفان جو مشغول ہیں، ان کا ذہن جو ہے اس میں مشغول ہے اور جسے کہتے ہیں بزی ہیں کہ عمر ابن خطاب کو انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں بلکہ کیا ہے آخرت کے معاملے، اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، جہنم کے آگ سے کیسے محفوظ ہوں گے، جہنم کی آگ سے کیسے اللہ تبارک و تعالی انہیں بچائے، اس معاملے کو لے کر کیا ہے وہ فکر میں ہیں اور بہت ہی زیادہ کیا ہے پریشان ہیں. یہ معاملہ تھا ان کا، اس لیے انہوں نے عمر بن خطاب کا جواب نہیں دیا کیونکہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوا. المہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا ہے سوال کیا ہے کہ ہمیں نجات اور کامیابی کیسے حاصل ہو، جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مجھے کہا کہ جس شخص نے اس کلمے کو قبول کر لیا، جس کلمے کو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور لیکن میرے چچا ابو طالب نے اس کلمے کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، یقیناً اگر اس کلمے کو کوئی پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے ضرور کیا ہے بچا لے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ وہ کلمہ ہے توحید جس کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، یہاں تک کہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بھی جو ہے اس کلمے کی طرف دعوت دی، لیکن چچا ابو طالب نے کیا اس کلمے کو جو ہے قبول نہیں کیا، رد کر دیا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میرے سماج کے لوگ، میرے معاشرے کے لوگ، قریش کے لوگ میرے بارے میں کیا ہے، کیا کہیں گے۔ اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، وفات پائے، وہ بھی شرک پر، اور جو ہے ان کا بھی انجام کیا ہے، جہنم کی آگ بھی۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات، اس قصے کے ذریعے یہ ایک اہم عبرت اور ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ایمان کا ایک اہم جذبہ ہمارے اندر یہ بھی پایا جانا چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کے بارے میں ہمارے اندر کیا ہے، فکر ہونی چاہیے۔ یہی فکر کیا ہے، صرف ہمارے اندر نہیں بلکہ سلف صالحین، صحابہ کرام وغیرہ کے اندر بھی کیا ہے، پایا گیا۔ ایک دوسری مثال دے دیتے ہیں، صحابی جلیل عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر میں ہیں اور اپنے اہل و عیال کے درمیان اچانک رو پڑے۔ ان کی زوجہ عورت نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی، کیا مصیبت ہے، کیا بلا آپ پر ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ میرا گزر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 آیتوں سے ہوا تو مجھے اس پر کیا ہے، رونا آ گیا۔ کوئی معمولی ہستی نہیں، صحابی جلیل ہیں، اللہ کے رسول کی صحبت انہیں حاصل ہے۔ وہ کون سی 2 آیتیں ہیں؟ یہ 2 آیتیں سورہ مریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں مگر ہر ایک کو اس پر سے کیا ہے، گزرنا ہوگا، یعنی پل صراط پر سے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تمہارے رب کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں، کوئی اس سے بچنے والا نہیں، ہر ایک کو اس پل صراط پر سے کیا ہے، گزرنا ہے۔ کون بچے گا برے انجام سے؟ اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم انہیں بچا لیں گے برے انجام سے، جہنم کی آگ سے، جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، لیکن جنہوں نے کفر کیا اور اپنے اوپر شرک کے ذریعے برائیوں سے ظلم زیادتی کی، ہم انہیں کیا ہے، جہنم کی آگ میں کیا ہے، داخل کر دیں گے۔ ان 2 آیتوں سے عبداللہ ابن رواحہ کا جو ہے انہوں نے تلاوت کی اور ان کو کیا ہے، اس پر کیا ہے، شدید طریقے سے کیا ہے، رونا آ گیا، جس پر کیا ہے ان کی زوجہ محترمہ نے کیا ہے ان سے کیا ہے سوال کیا اور انہوں نے کیا ہے یہ جواب دیا۔ یہ ہمارے سلف، وہ سلف جن کو ہم اپنے لیے بہترین نمونہ بنائیں، یہ ان کا جو ہے معمول تھا اور یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہ ان کی کیا ہے سب سے اہم کیا ہے سوچ، اور ان کے ذہنوں میں فکر پائی جاتی تھی کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے کیا ہے بچائیں۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اور صحابہ کرام کو بھی اسی طرح سلف صالحین کو بھی ہم جو ہے اپنے اسوہ بنانے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ محترم حضرات، چند اعمالوں کا ذکر کر دیا جائے جن اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے بچایا جائے گا بإذن تعالی۔ پہلا عمل جس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ توحید ہمارے اندر پائی جائے، اور جو جتنا زیادہ توحید کو پورا کرے، توحید کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے یقیناً اتنا ہی زیادہ جہنم کی آگ سے کیا ہے دور رکھے گا۔ جیسے کہ اشارہ ہوا اور بات یہ ذکر کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو جو ذریعہ نجات بتایا جہنم کی آگ سے، وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، کہ جس شخص نے اس کلمے کو تھام لیا، پکڑ لیا، اس پر عمل کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ جس کلمے کو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا،
یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے کیا ہے نجات دے گا۔ تو توحید پائے جانا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور توحید صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کو سامنے جھکانے سے بچا لے، یہ تو اعلیٰ درجہ توحید کا ہے ہی، لیکن توحید کے جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں اور بھی جو توحید کے تقاضے پائے جاتے ہیں، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو کیا ہے بھرپور انہیں کیا ہے حاصل کرنے کی، اپنانے کی کیا ہے کوشش کرے۔ برائی سے اپنے آپ کو روکنا، ہر قسم کی برائی سے، چاہے وہ بڑی برائی ہو چھوٹی برائی ہو، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی کی مکمل طور پر اطاعت کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام لوگوں کی محبت پر جو ہے غالب رکھنا، یہ بھی توحید کا ایک کیا ہے اہم حصہ ہے۔ تو توحید اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا یقیناً کیا ہے یہ بہترین ذریعہ ہوگا اور سب سے اہم ذریعہ ہوگا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ ایک دوسرا راستہ جس کے ذریعے اور دوسرا عمل جس کے ذریعے جہنم سے نجات ہمیں حاصل ہوگی، وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا، مقصد صرف یہ کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور جب لوگ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، یقیناً انہیں کیا ہے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت انہیں کیا ہے داخل یا جنت سے انہیں کیا ہے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری اور دیگر جو ہے سنن کی احادیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں کیا ہے بٹ گئے، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں کیا ہے بٹ جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے جو صحیح فرقہ ہوگا اور جنتی فرقہ ہوگا، جہنم سے اسے بچا لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ، وہ گروہ جو انہی تعلیمات پر قائم رہے جو تعلیمات میری ہے اور جو طور طریقہ منہج اور جو ہے سنت میرے ساتھیوں کا ہے، یعنی نبی کی اتباع، نبی کی پیروی جس نے کیا، یہ اس گروہ میں شمار ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کیا ہے جہنم کی آگ سے کیا ہے بچائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس آیت کے ذریعے ایک ذریعے نجات کے بارے میں بتایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ آگے فرمایا وہ کون شخص ہے جو نبی کو اپنے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ سمجھے؟ آپ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، قیامت کی دن پر اس کا ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ یہ شخص جو ان کاموں کو لے کر فکر میں مشغول ہے جہنم کی آگ سے کیسے بچے، یقیناً ایسا شخص وہی شخص ہے جو اپنے لیے کیا ہے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ کیا ہے نبی کو یا رسول کو کیا ہے سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں ہم سیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، اہل علم سے سنیں اور ان سے جو ہے اس کا علم حاصل کریں، اور علم کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس پر عمل بھی پایا جانا چاہیے۔ جب علم کے ساتھ عمل پایا جائے گا یقیناً کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے نجات دے گا۔ اسی طرح حضرات ایک اور عمل جس کے ذریعے جہنم کی آگ سے نجات، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے جو نجات کا خواہش ہے، جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کی کیا ہے حفاظت کرے۔ زبان انسان کے بدن کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، اور اگر دیکھا جائے انسان کے بدن کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں بلکہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی جو ہے سمجھا جاتا ہے،
لیکن یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو اس کی اصلاح کا اثر انسان کے پورے بدن پر کیا ہے پایا جاتا ہے. اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر یہ بگڑ جائے تو انسان کا پورا بدن اس کی بگاڑ سے کیا ہے متاثر ہوتا ہے. یہ زبان ہے. اسی لیے زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور زبان سے کوئی غلط بات ہماری نہ نکلے، ہمیشہ درست بات کرنے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ کیا ہے بہترین ذریعہ ہے نجات کا. اسی لیے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے جہنم کی آگ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا. ان 3 باتوں میں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا املک علیک لسانک یا امسک علیک لسانک. پہلی بات اور پہلا عمل جس کے ذریعے نجات ہے وہ یہ کہ امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھو، یعنی برائیوں سے، غلط باتوں سے، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، غیبت ہے، اور اسی طرح گالی گلوچ ہے، اور اسی طرح دیگر اور برائیاں ہیں زبان سے، غلط کاموں کی طرف دعوت دینا ہے. ان تمام باتوں سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو. اس میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے نجات رکھا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان، گویا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کا ایمان کامل مکمل اس وقت تک نہیں جب تک اس بات پر عمل نہ کرے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کچھ کہے تو خیر اور بھلائی کی باتیں کہے، او لیصمت ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے. غور کریے کہ جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ زبان سے اگر کچھ کہنا ہے تو خیر اور بھلائی کی باتیں کہے، ورنہ اپنی زبان کو کیا ہے خاموش رکھے. او لیصمت اپنے آپ کو خاموش رکھے، ادھر ادھر کی فالتو بلکہ لا یعنی باتیں بھی نہ کریں، بلکہ صرف خیر اور بھلائی کی باتیں اپنی زبان سے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. جس نے خاموشی اختیار کی نجا، اسے کیا ہے نجات حاصل ہو گئی. کس بات سے نجات، کس چیز سے نجات؟ جہنم کی آگ سے اسے کیا ہے نجات حاصل ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین اپنے نفس سے مجاہدہ، اپنے نفس سے یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور بہت ہی کم بات کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اگر بات کرتے تو بات کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جائزہ لیتے اور اپنے نفس پر غور کرتے، ان باتوں پر غور کرتے کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں کیا وہ بات درست ہے یا نہیں، تب جا کر کے بات ان کی زبان پر آتی، ورنہ خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. المہم زبان کی حفاظت کرنا یہ بہترین ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے کیا ہے نجات پانے کا. اسی حدیث میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھو. دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کیا ہے کافی ہو. کیا مطلب تمہارا گھر تمہارے لیے کافی؟ یعنی اگر فتنے کا زمانہ ہے، جہاں نکلو گھر کے باہر فتنہ ہی پایا جاتا ہے، ہر قسم کے فتنے پائے جاتے ہیں، فتنے شبہات اور فتنے شہوات بھی پائے جاتے ہیں. آج گھر کے باہر نکلیے فتنے شہوات پائے جاتے ہیں، مال کا فتنہ، عورت کے فتنہ اور دیگر اور بھی فتنے پائے جاتے ہیں شہوات، اور اسی طرح فتنے شبہات بھی پائے جاتے ہیں. دین کو بگاڑنے کے لیے اور دین میں شبہات پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں، کتنی اس کی طرف کیا ہے دعوت دیتے پھرتے ہیں، باہر ہو یا سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کیا ہے کافی ہو. فتنہ ہے، فتنے سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو،
کیونکہ جو شخص فتنے میں مبتلا ہوا وہ کامیابی اسے نہیں مل سکتی. تو فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہاری یہ اول آخر کوشش رہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت تمہارا جو ہے گھر میں گزرے، نہ کہ گھر کے کیا ہے باہر گزرے. لیکن معاملہ اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ اس کے کیا ہے برعکس پایا جاتا ہے. انسان کو اگر کسی قسم کی بوریت ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو باہر کیا ہے ہوٹلوں میں یا کسی اور جگہ ہے تفریح کے لیے، چائے پانی کے لیے کیا نکل جاتا ہے. اس سے شریعت آپ کو روکتی نہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت پھر بھی کوشش ہو کہ گھر میں انسان گزارے. گھر میں جب انسان زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گا اس نے اپنے نفس کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اسی طرح اپنے اہل و عیال جو ذمہ داری اس پر ہے اس ذمہ داری کو خوب اچھی طرح کیا ہے وہ نبھا سکے گا. تربیت کے ذریعے اہل و عیال کو کیا ہے تعلیم دینے کا اسے کیا ہے موقع ملے گا. رہی بات وہ تیسری بات کیا ہے جس کے ذریعے نجات ملے گی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو بتایا. تو باذنہ تعالی جلسہ استراحہ کی بات کیا ہے اس پر کیا ہے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی الہ آمین. ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، جب عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول کامیابی کس میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کا ذکر فرمایا. نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تم اس پر کیا ہے کنٹرول رکھو، اس کو پکڑ کر رکھو. دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرو. تو معلوم پڑا کہ توبہ استغفار کرنا یہ بھی نجات کا ایک اہم ذریعہ ہے. کیا پتہ اللہ ہی تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے کہ ہر دن اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے میں ہم سے کتنی برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں. بہت ساری برائیاں، بڑی تعداد برائیوں کی ایسی ہوگی، نافرمانیوں کی، یقیناً کیا ہے ہمیں شاید اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اسی لیے توبہ استغفار کی پابندی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پچھلا اگلا تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیا، لیکن ہر دن جو ہے 100 دفعہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی کیا ہے پابندی کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحابہ رسول یا اصحاب رسول کیا ہے نقل فرماتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جن کے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا گیا، لیکن ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے. ہم اور آپ اس کی پابندی کی زیادہ کیا ہمارے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم استغفار کی پابندی کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کم از کم کہہ دیں. یقیناً اخلاص کے ساتھ کہا، حضور قلبی کے ساتھ کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دے گا. ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اپنی مغفرت کی گڑگڑائیں، روئیں. ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دے گا اور جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر کو کہا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، توبہ استغفار کرو. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار اور گناہوں کو یاد کر کے رونا، اس کا احساس ہونا، اس کی جو فضیلت بتائی اور اس کا جو انعام بتایا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت، اللہ کی یاد سے رو پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ اس آنکھ پر کیا ہے حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بتا رہے ہیں اور ذکر فرما رہے ہیں. المہم محترم حضرات، یہ چند باتیں تھیں، چند اعمال تھے، ان پر جو ہے غور و فکر کیا جائے
اور ان پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کی جائے. اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو اسی بات کی طرف دعوت دی جائے کہ ہم ضرور اس بات کی برابر فکر ہمارے اندر یہ پائی جائے، ہمیشہ ہر دن ہر وقت زیادہ سے زیادہ ہماری اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل و کرم کے مستحق ہوں، تاکہ جہنم کی آگ سے اور قیامت کے دن کیا ہے برے انجام سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے بچا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعلیمات ہمیں بتائی ہیں، اور بھی دیگر تعلیمات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ان پر کیا ہے باتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم ان تمام باتوں کو ہم پر کیا ہے ہمیں کیا ہے توفیق دے کہ ہم عمل کریں. اسی طرح الہ العالمین یہ بھی دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق دے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں تو ان کو راہ ہدایت دے، جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزی روٹی سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جو کوئی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جو کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہے، کہیں پر ان پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی کیا ہے مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.